बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहाज सॉल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं ये आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा जी इस वीडियो से। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया सबसे पहले अदा करता हूँ कि आपने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के ऊपर मैंने जितनी भी वीडियोस आज तक की हैं सबको बड़ा सराहा, लाइक किया, उसे पसंद किया और अपनी आरा से भी आगाह किया हमें। दोस्तों, जब अपनी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स भेजते हैं तो हमें उस चीज़ से ये फ़ायदा होता है कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो किन मसाइल का शिकार हैं और वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर क्या अपना नुक्ता नज़र रखते हैं, या फिर उनके साथ जिस भी कंसल्टेंट से उन्होंने फ़ाइल ली है क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी टच किया है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी हम कर रहे हैं जी, उसके ऊपर भी गाए बगाए आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का नक्शा जो आया है इसमें क्या हकीकत है, क्या वाकई नक्शा आ गया है। और दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का मुस्तकबिल क्या होगा। इसके ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर जुड़ा हुआ है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के साथ, चौधरी अब्दुल मजीद के प्रोजेक्ट के साथ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप जानते हैं कि 2 हफ़्ते पहले एक मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स को, मुख्तलिफ़ डीलर्स जो थे, बिग गन्स थी, उनको ऑफिस में बुला के चौधरी मजीद साहब ने एक मीटिंग की थी और उनसे फ़ीडबैक भी लिया था और कुछ अपनी चीज़ें उनके सामने रखी थी। और फिर उसके ऊपर आपने देखा होगा वीडियोस भी आई, हमने भी वीडियो की थी कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का जो नक्शा है, जो मास्टर प्लान है, वो आ गया है। लेकिन इससे पहले मास्टर प्लान के ऊपर आने से पहले एक चीज़ बता दूं कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो शुरू की मेरी वीडियोस थी, जिसमें मैंने एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताई थी, पिन पॉइंट की थी, और फिर विज़िट के ऊपर हम जब गए वो विज़िट भी आपको दिखाया, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने साइट बंद कर दी और हमें विज़िट नहीं करने दिया गया था। तो वहाँ पे जो डोकपड़ वाला एरिया था, या फिर जो गिरजा रोड है, या फिर आप ठलियाँ कह लें, वहाँ पे मसाइल तो थे, हमने आपके सामने रखे, क्योंकि छोटे बड़े 8 के करीब हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स थे उस साइड में जो आ रहे थे, वो काफ़ी हद तक चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने वो लैंड्स जो हैं वो एक्वायर कर ली हैं। इस तरह पीलू में एक बहुत बड़ा एरिया वो एक्वायर कर रहे हैं। तो जो बड़े बिग गन्स होती हैं, जो बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं, उनकी अप्रोच भी उसी हिसाब से होती है। और वो जब कोई प्लानिंग करते हैं तो उन्हें ज़हन में ये तमाम फैक्टर्स होते हैं कि जिस एरिए में हम प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वहाँ में हमें क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं और किस तरह की हमें जो है वो रेजिस्टेंस आएगी। तो इसके लिए वो पहले से तैयार होते हैं, पूरी प्लानिंग होती है, तब जाके वो हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। अब जो नक्शा दिखाया गया वहाँ पे मैंने आपको बताया तकरीबन 75% तक लैंड के मामलात जो हैं वो फैसल टाउन क्लियर कर चुका है, और बहुत जल्दी साइड के ऊपर भी वो फंक्शन इंशाल्लाह करने जाएंगे। लेकिन जहाँ तक नक्शे की बात है तो बड़े अरसे से खामोशी थी, लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे कि यार क्या बनेगा। बेशुमार लोगों ने 3-3 4-4 फाइल्स ली हुई हैं, 5 मरला की, 10 मरला की, और कनाल्स की भी फाइल्स ली हुई हैं। तो लोग ये सोच रहे थे कि जिस तरह क्लेम था चौधरी साहब का कि ये 5 स्टार हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा, तो उसके बाद लॉन्च के फ़ौरन बाद ही इसकी कोई मार्केट में कोई ख़बर नहीं थी, मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे थे। तो अब मार्केट में थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए जब 75% से 80% ज़मीनें क्लियर हुई तो फैसल टाउन की मैनेजमेंट एक दफ़ा फिर सामने आई और उन्होंने एक मास्टर प्लान जो है अपने अथोराइज डीलर्स के साथ शेयर किया। उसका क्लिप भी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये कोई बहुत ही क्लियर और विजिबल इंडिकेशन है तो मैं नहीं समझता, क्योंकि जब तक मास्टर प्लान तो तब दोस्तों लॉन्च होते हैं या पब्लिकली उसे अनाउंस किया जाता है जब आपके पास हाउसिंग प्रोजेक्ट का पूरा ज़मीन जो है मौजूद होती है। तो अभी
چونکہ مارکیٹ میں پریزنس ایک بنانی ہوتی ہے، تو جو بڑے ڈیولپرز ہوتے ہیں ان کے لیے ماسٹر پلان بنانا کوئی معنی نہیں رکھتا. اور پھر ماسٹر پلان تب بنتے ہیں جب آپ کی لینڈ کلیئر بھی ہو اور پھر وہ RDA سے اپروو بھی ہو، LOP آپ کے پاس ہو، تو تب ماسٹر پلان کی سمجھ آتی ہے کہ ہاں یار یہ ماسٹر پلان ہے. اب بغیر اپروول کے RDA کی LOP کی اپروول کے بغیر ماسٹر پلان کہہ دینا جی ہم نے بنا لیا آ گیا، تو اگر ایسی چیز تھی تو وہ یقیناً یہ پبلکلی بھی شیئر کرتے، نہ صرف چند پراپرٹی ڈیلرز کو جو ان کی مارکیٹ کرتے ہیں کمپنی کو یا ان کی پراپرٹیز کو، ان کو بلا کے اور ایک سلائیڈ دکھا دینا جی یہ ماسٹر پلان ہے. تو ایسے ماسٹر پلان نہیں ہوتے ہیں. ماسٹر پلان میں بڑی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور صرف یہ کہہ دینا کہ وہاں پہ ہم 5000 کنال کے اوپر جو ہے وہ کمرشل بزنس سینٹر بنا رہے ہیں چودھری زہیر صاحب، تو یقیناً وہ بنائیں گے بھی، فیوچر میں بنائیں گے بھی، لیکن یہ ساری چیزیں بتانے سے پہلے ضروری تھا کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 اپنی زمین کو کلیئر کرتا، نمبر 1. نمبر 2 وہ LOP کی طرف جاتے، NOC کی طرف جاتے، اور پھر یہ چیزیں لے کر آتے. اب 5000 کنال کے اوپر اگر آپ بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر بنا بھی دیں گے، کمرشل بزنس بنا بھی دیں گے یونٹ وغیرہ، تو اس سے جو عام انویسٹر ہے، جو ایک لے مین ہے جس نے وہاں 5 مرلے کا پلاٹ بک کروایا اس امید کے اوپر کہ یہاں سے مجھے پروفٹ ہوگا، تو اس کو کیا بینیفٹ ملنے والا ہے آج کی ڈیٹ میں؟ اس کو اس ماسٹر پلان سے کیا فائدہ ملے گا؟ کیونکہ آپ کا 4 سال کا پلان ہے اور سال تو تقریباً ابھی ہونے والا ہے اس پروجیکٹ کو لانچ ہوئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس سے ایک عام بندہ، ایک تنخواہ دار بندہ جس نے 5 مرلے کا پلاٹ بک کروایا فیصل ٹاؤن فیز 2 میں، اس کو کیا فائدہ پہنچے گا آپ کے اس ماسٹر پلان سے؟ اور آپ جو 5000 کنال کے اوپر بزنس سینٹر یا بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں، اس سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اب 5000 کنال کہہ دینا آسان ہوا ہے، 5000 کنال کے اوپر تو پوری سوسائٹیز بھی ہم نے دیکھی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس 5000 کنال کو آپ جب ایکٹیویٹی کریں گے، وہاں پہ لوگوں کو کیسے لے کر آئیں گے؟ وہ تو بزنس سینٹر آپ بنائیں تو اس کی پلاننگ آپ نے پہلے شروع کر دی، پہلے اپنی سوسائٹی کو آپ آباد تو کر لیں. تو دوستو نقشے کے اوپر میں پھر آ جاتا ہوں. نقشہ کسی بھی ڈیولپر کے لیے، میں نے ایسی بے شمار سوسائٹیز دیکھی ہیں جن کے پاس لینڈ بھی نہیں ہوتی اور وہ ماسٹر پلان لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ماسٹر پلان ہے، اس سے کوئی اس کی مارکیٹ میں اس کی جو پرائسز ہیں فائل کی، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ جینون میں آپ کو ریویو پیش کر رہا ہوں. اب جہاں تک اس کے مستقبل کی بات ہے، نمبر 2، تو فیصل ٹاؤن فیز 2 کا مستقبل جو ہے، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی جو مینجمنٹ ہے وہ کمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی تو کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان سے. پریزنس شو کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اب مستقبل کے حوالے سے جہاں تک گروپ کی بات ہے فیصل ٹاؤن کی، ZM انٹرنیشنل کی، تو وہ ایک اسٹرانگ گروپ ہے. پہلے ان کا ایکسپیرینس ہے E11 میں، پھر B17 اور فیصل ٹاؤن، فیصل ہلز، فیصل مرگلہ سٹی، تو یہ سارے پروجیکٹ انہوں نے آلریڈی کیے ہوئے ہیں اور ڈیلیور بھی کیے ہیں. تو یہ گروپ بھاگنے والا نہیں ہے دوستو. اور دوسرا میں یہ بھی بتا دوں کہ جو بھی لوگ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے آتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، چاہے فیصل ٹاؤن فیز 2 ہو، 1 ہو، یا کیپٹل سمارٹ سٹی ہو، بلیو ورڈ سٹی، کوئی بھی شارٹ ٹرم ریئل اسٹیٹ میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. یہ پہلی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، لکھ لیں. فائدہ صرف اس بندے کو ہوتا ہے جو لانگ ٹرم چلتا ہے کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ساتھ. اگر وہ لانگ ٹرم چلنے نہیں آیا، اگر اس کو 50,000 یا لاکھ کا فائدہ ہو جاتا تو میں اسے فائدہ نہیں کہتا، اس لیے کہ اس سے زیادہ تو اس کا ٹریولنگ کے اوپر خرچہ ہو گیا ہوگا، ٹیلی فون کالز کے اوپر ہو گیا ہوگا. تو یہ 50-60 ہزار گین کے لیے یہ خدا رہا یہ انویسٹمنٹ نہ کیا کریں. اس سے 50-60 ہزار سے آپ کا کچن بھی نہیں چلنا، ایک مہینے کا خرچہ بھی نہیں نکلنا. تو ہمیشہ بات یاد رکھیے گا کہ اسی آدمی کو فائدہ ہوگا جو کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ساتھ لانگ ٹرم چلے گا، پراپر انسٹالمنٹ پے کرے گا، اپنا کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں رکھے گا. تو اسے کسی کنسلٹنٹ کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی، یار میرا نام جو ہے وہ بیلٹنگ میں نہیں آیا یا میرے ساتھ یہ ہو گیا. بہرحال مستقبل کے حوالے سے فیصل ٹاؤن فیز 2 کا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہوگا.
لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اگلے 2 سال میں وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ہر پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے وقت کے اوپر ہی ڈیلیور ہوتا ہے, وقت سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. تو فیصل ٹاؤن فیز 2 کی مینجمنٹ کی کمٹمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. دیکھیں شروع میں جب لانچ ہوا فائلیں ہاتھوں ہاتھ بکی, نام کی وجہ سے بکی. پھر زمین کے جب معاملات آئے تو وہ بیٹھ نہیں گئے, انہوں نے مارکیٹ سے وہ بھاگے نہیں ہیں. انہیں جب پتہ چلا کہ یہ ایشوز ہیں تو انہوں نے ان ایشوز کو ایڈریس کیا, اور اسی لیے 75 سے 80% انہوں نے اپنی لینڈ جو ہے وہ کلیئر کروا لی. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اسی طرح ڈیولپمنٹ کی طرف بھی آئیں گے. سائڈ کے اوپر ہلکا پھلکا کام چل رہا ہے, کوئی بہت میسو لیول کے اوپر نہیں چل رہا کام, لیکن کام ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. بہرحال فیصل ٹاؤن میں اگر آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو ابھی چونکہ مارکیٹ تو ویسے ہی ڈاؤن ہے, پاکستان کی اکانومی ویسے ہی سپورٹ نہیں کر رہی کسی چیز کو, تو آپ یہ ڈر کے فائل نہ بیچ دیجئے گا کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ایٹ دا اینڈ آپ لوزر ہوں گے. اگر آپ اس ٹائم پہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کا ساتھ دیں گے, اپنی انسٹالمنٹ پے کریں گے, تو آپ گینر ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ بات میری لکھ لیں. کسی کے کہنے میں بہکاوے میں آ کے فائل مت بیچیے گا, مت بیچیے گا. میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو ڈیلیور کریں گے, بے شک 4 سال 5 سال لگیں گے, لیکن یہ ڈیلیور کریں گے, ضرور کریں گے. لیکن بونگیاں ہر آدمی مارتا ہے, میں اسے بونگیاں ہی کہوں گا. یہ مارکیٹ ٹیکٹس ہوتی ہیں اپنی پریزنس کے لیے. ظاہر ہے جب لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ تو دکھانا ہے نا, تاکہ ان میں بھی کوئی حوصلہ پیدا ہو. تو یہ ماسٹر پلان بھی اسی کی ایک کڑی ہے. تو بہرحال جی, آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.